دوستو کیسے ہیں آپ؟ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کیوں ختم ہوئی؟ اس سلسلے میں ہم ان ویلاگز میں بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے وہاں جہاں ایک سلطان ابو الحسن کے بیٹے سلطان ابو عبداللہ، جنہوں نے بغاوت کر کے غرناطہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا، وہ صلیبیوں کے ہاتھ لگ گئے تھے اور صلیبیوں نے انہیں میدان جنگ سے گرفتار کر لیا تھا۔ طاقت کے اس خوفناک کھیل میں غرناطہ کے نوجوان سلطان کی گرفتاری کا مطلب یہ تھا کہ اب ترک کا پتہ صلیبیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اس پتے کو درست موقع پر استعمال کر کے ان کی فوج پورے غرناطہ کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کی گرفتاری کے بعد اسپین کے حکمران فرڈینینڈ II اپنے درباریوں کے ساتھ صلاح مشورے میں مصروف تھے کہ اس کامیابی سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ ان کے ایک درباری نے دوستو ایسا مشورہ دیا جسے سن کر فرڈینینڈ II کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے۔ درباری نے کہا کہ سلطان ابو عبداللہ کی گرفتاری سے پہلے ان کی اپنے والد ابو الحسن سے تخت کی جو لڑائی چل رہی تھی وہ صلیبیوں کے لیے تو بہت فائدہ مند تھی، کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے وہ اپنی سلطنت کے دفاع کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اس درباری نے رائے دی کہ ابو عبداللہ کو قید رکھنے کے بجائے رہا کر دیا جائے، کیونکہ غرناطہ میں جھگڑے کی وجہ ابو عبداللہ ہی ہیں۔ جب ابو عبداللہ رہا ہو کر جائیں گے تو غرناطہ والوں کو 2 جنگوں کا سامنا ہوگا۔ پہلی جنگ انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہوگی، یعنی تخت کے دعوے داروں میں لڑائی ہوگی۔ دوسری لڑائی انہیں ہمارے خلاف لڑنا ہوگی، یعنی صلیبی لشکر کے خلاف۔ اس طریقے سے ان درباری کا خیال تھا کہ مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے اور انہیں اور زیادہ کامیابی ملے گی، آسانی سے ملے گی۔ درباری نے کہا کہ ایک ہی سلطنت پر 2 بادشاہوں کی حکومت تو نہیں رہ سکتی، خواہ وہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹا اس لیے لڑتا رہے گا تاکہ وہ ساری سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لے آئے، اور باپ اس وجہ سے لڑنے پر مجبور ہوگا تاکہ اسے پہلے کی طرح بادشاہ تسلیم کیا جائے۔ دوستو، درباری کا یہ مشورہ فرڈینینڈ II کو بھا گیا اور انہوں نے ابو عبداللہ کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابو عبداللہ کی رہائی سے پہلے ہی غرناطہ کی بساط پر کچھ مہرے بدل گئے تھے اور گیم زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی تھی۔ ہوا یہ کہ ابو عبداللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے والد ابو الحسن، جو مالکا سے اپنی حکومت چلا رہے تھے، وہ غرناطہ شہر واپس آئے اور الحمرا کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ابو عبداللہ کی والدہ ملکہ عائشہ اور ان کے دوسرے بیٹے جو ابو الحسن کو ہٹا کر ابو عبداللہ کو لانے کی سازش میں شریک تھے، انہوں نے غرناطہ کو چھوڑ کر الماریہ شہر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ابو عبداللہ کے چھوٹے بھائی یوسف اس شہر کے حکمران بن گئے اور ابو عبداللہ کی غیر موجودگی میں ان کے نام پر حکومت کرنے لگے۔ یعنی غرناطہ کی سلطنت سلطان ابو عبداللہ کی گرفتاری کے بعد بھی ایک نہ ہو سکی، اس کی تقسیم اسی طرح برقرار رہی۔ غرناطہ کے آدھے شہر ابو الحسن کے کنٹرول میں تھے اور آدھے یوسف کے کنٹرول میں تھے سلطان ابو عبداللہ کے نام پر۔ ابھی باپ بیٹوں میں یہ جھگڑا جاری تھا کہ اقتدار کی ٹرائی اینگل کے تیسرے کونے یعنی الزغل نے بھی طاقت کے کھیل میں چال چل دی۔ آپ جانتے ہیں کہ الزغل سلطان ابو الحسن کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور سلطان ابو الحسن کی دوسری بیوی ملکہ زوریہ بھی ان پر خاص طور پر مہربان تھی، مددگار تھیں، کیونکہ وہ ان کے ذریعے اپنے بیٹوں کو اقتدار میں لانا چاہتی تھیں۔ الزغل نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو جمع کر کے اپنی ایک فوج تیار کی اور 1485 میں الماریہ پر یعنی یوسف جہاں پر حکومت کر رہے تھے اس علاقے پر قبضہ کیا اور یوسف کو قید کر لیا۔ اس بغاوت کی اطلاع جب ابو الحسن تک پہنچی کہ ان کے بھائی بھی باغی ہو گئے ہیں تو وہ غصے میں ہوش کھو بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن طویل عرصے سے ذہنی الجھنوں کا اس وقت شکار ہو چکے تھے اور درست طریقے سے حکومت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب انہیں اپنے بھائی کی بغاوت کا پتہ چلا تو انہوں نے غصے کی حالت میں ایک ایسا حکم جاری کر دیا جس کی کوئی منطق، کوئی لاجک نہیں تھی، بلکہ یہ حکم سراسر پاگل پن تھا۔ لیکن بہرحال یہ حکم سلطان کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اب یہ حکم کیا تھا؟ ابو الحسن نے اپنے باغی بھائی الزغل کو پیغام بھیجا کہ یوسف اور دوسرے باغی لیڈرز جو ابو عبداللہ کے حامی تھے اور اس وقت الزغل کی قید میں تھے، انہیں فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم نامہ الزغل کے لیے بھی حیرت انگیز تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے قتل کا حکم دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، اور وہ بھی اپنے اس بھائی کو جو کہ باغی ہو چکا ہے، جو اس کا حکم ماننے پر بظاہر تیار نہیں۔ الزغل تو پہلے ہی دوستو تخت کے تمام دعوے داروں کو مروانا چاہتے تھے۔ اب جب ابو الحسن خود ہی یوسف کے قتل کا حکم دے رہے تھے تو الزغل کے لیے یہ کام آسان ہو گیا، بلکہ ایک بہانہ ہو گیا۔ انہوں نے یوسف اور باقی تمام لوگوں کو جن کے نام ابو الحسن نے بھیجے تھے ان سب کو قتل کروا دیا۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ابو الحسن الزغل کو پیغام پر پیغام بھیجنے لگے کہ مجھے میرے بیٹے یوسف سے ملواؤ۔ اب یوسف تو قتل ہو چکے تھے۔ الزغل نے ابو الحسن کو جواب بھیجا کہ جناب، آپ ہی کے حکم پر تو یوسف کو مارا گیا ہے، اب اسے واپس زندہ کیسے کیا جائے؟ لیکن ابو الحسن تو نیم پاگل ہو چکے تھے، وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے قریبی لوگوں نے انہیں یقین دلایا کہ انہی کے کہنے پر ان کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا ہے تو وہ دکھ کی شدت میں بالکل ہی ہوش گنوا بیٹھے۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو قتل کروا دیا۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے یوسف کے قتل کا حکم غصے میں دیا تھا؟ میری ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ابو الحسن ایسی ہی باتیں کرتے جاتے تھے اور غم یوسف میں روتے جاتے تھے۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور انہیں اب دورے پڑنے لگے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب وہ حکومت کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہے۔ دوستو، یہی وہ موقع تھا جس کا زغل کو مدتوں سے انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ شہر پر چڑھائی کر دی اور آسانی سے قبضہ کر لیا۔ نیم پاگل اور نابینا ابو الحسن ان کا راستہ روکنے کے قابل ہی نہیں تھے، سو غرناطہ کے تخت پر اب الزغل برجمان تھے۔ انہوں نے ابو الحسن کو نظر بند کر دیا اور نظر بندی کے عالم میں ہی ایک دن ابو الحسن کی موت ہو گئی۔ الزغل نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیے۔ لیکن دوستو، غرناطہ کی ریاست میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی تھی جو سلطان ابو الحسن کے بڑے بیٹے ابو عبداللہ کو ہی جائز وارث سمجھتی تھی، حالانکہ وہ عیسائیوں کے پاس گرفتاری کے دن کاٹ رہے تھے۔ دوستو، اس ساری صورتحال کو اسپین کے حکمران فرڈینینڈ II بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے۔ الزغل کی حکومت قائم ہونے کے بعد انہوں نے فوری طور پر ابو عبداللہ کو ان کے خلاف لانچ کر دیا۔ لیکن وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ ابو عبداللہ کو بغیر کسی ضمانت کے رہا کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے ضمانت کے طور پر ابو عبداللہ کے ایک بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے علاوہ ابو عبداللہ کے کئی قریبی ساتھیوں کے بچوں کو بھی بطور یرغمالی اپنے کنٹرول میں ہی لے لیا، جو کہ پہلے سے ان کے پاس گرفتار ہو کر آ چکے تھے۔ اب نہ ابو عبداللہ ان کی مرضی کے خلاف جا سکتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی قریبی ساتھی ایسا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ فرڈینینڈ II نے ابو عبداللہ سے یہ وعدہ بھی لے لیا کہ غرناطہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ابو عبداللہ فرڈینینڈ II کے ماتحت رہیں گے۔ یوں فرڈینینڈ II نے بڑی چالاکی کے ساتھ ابو عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنا مہرہ بنا لیا اور ان کے ذریعے غرناطہ کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا۔ ابو عبداللہ نے فرڈینینڈ کی قید سے رہا ہونے کے بعد اپنے چچا زغل سے تخت واپس لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن ان میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ الزغل نے خود کو مسلم عوام کے سامنے غرناطہ کے محافظ کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ ان کا بیانیہ یا نریٹو یہ تھا کہ غرناطہ نے اگر بچنا ہے تو صلیبی لشکروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا، آخری سانس تک مقابلہ کرنا پڑے گا، کسی صورت سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیانیہ وہاں غرناطہ کی عوام میں مقبول تھا اور غرناطہ کے علماء بھی اس بیانیے کے ساتھ تھے۔ اس کے مقابلے میں ابو عبداللہ نے الزغل کو تخت سے اتارنے کے لیے دوسرا بیانیہ پیش کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ امن اور دوستی کے ذریعے صلیبیوں کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ابو عبداللہ اور ان کے ساتھی مسلسل یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ اسپین کے بادشاہ اور ملکہ یعنی فرڈینینڈ II اور آئزابل غرناطہ کے مسلمانوں کے ساتھ صلح سے رہنے پر تیار ہیں۔ ابو عبداللہ کا یہ بیانیہ ان مسلم عوام کو بہت اچھا لگا جو صلیبیوں کے آئے روز کے حملوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ان مسلمانوں نے ابو عبداللہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یوں غرناطہ میں دوستوں رائے عامہ تقسیم ہو گئی اور عوام اس بات پر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ صلیبیوں سے جنگ کی جائے یا ان سے صلح کی جائے۔ یہ سب کچھ فرڈینینڈ II کی توقع کے عین مطابق تھا۔ انہوں نے غرناطہ کے خلاف حملے اب تیز کر دیے اور یہ حملے ظاہر ہے ان علاقوں پر ہو رہے تھے جن پر الزغل کی حکومت تھی یا جو الزغل کو حکمران مانتے تھے، اور اس طرح فرڈینینڈ II نے غرناطہ کے بہت سے علاقوں کو ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ہوا دوستوں کہ الزغل کا یہ بیانیہ کہ عیسائیوں سے جنگ کرنی چاہیے ناکام ہونے لگا، کیونکہ میدان جنگ میں یہ بیانیہ ہار رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جیسے جیسے فرڈینینڈ کی فوج غرناطہ پر دباؤ بڑھا رہی تھی، ویسے ویسے غرناطہ کے عوام جنگ سے بچنے کے لیے ابو عبداللہ کے بیانیے کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے۔ ابو عبداللہ جو فرڈینینڈ کی قید سے رہائی کے بعد مختلف شہروں میں پھر رہے تھے، وہ پھرتے پھراتے اس بغاوت کے بعد غرناطہ شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے۔
انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر شہر کے اس حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن الحمرا کا قلعہ اور شہر کے دیگر حصے الزغل کے قبضے ہی میں رہے۔ الزغل نے ابو عبداللہ کے حامیوں سے شہر کا قبضہ واپس لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ غرناطہ کے گلی کوچوں میں مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے اور صلیبی لشکر بے فکر ہو کر سلطنت غرناطہ کے مختلف حصوں کو ایک ایک کر کے ہڑپ کرتا جا رہا تھا۔ غرناطہ کی سلطنت دوستوں تیزی سے سکڑ رہی تھی۔ محمد 13 یعنی الزغل اس بات کو سمجھتے تھے اور اس موقع پر انہوں نے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ ابو عبداللہ کو حکمران بنانے اور ان کے پرچم تلے صلیبیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اگر ابو عبداللہ الزغل کی بات مان لیں، ان کے بیانیے کو مان لیں، تو یہ ان کے تحت لڑنے پر تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ ابو عبداللہ تو صلیبیوں کے ہاتھوں میں ایک مہرہ بنے ہوئے تھے، وہ صلیبیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ یوں غرناطہ میں بدامنی اور خانہ جنگی ختم نہ ہو سکی، جبکہ دشمن اس نااتفاقی سے مسلسل فائدہ اٹھاتا رہا، مسلسل پیش قدمی کرتا رہا۔ ابو عبداللہ اپنے چچا سے دوستوں تخت چھیننے کی دھن میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے غرناطہ پر مکمل قبضے کے لیے فرڈیننڈ II سے مدد مانگ لی۔ فرڈیننڈ II نے فوری طور پر کچھ فوجی دستے اور توپیں وغیرہ ابو عبداللہ کی مدد کے لیے بھیج دی۔ یہ صلیبی فوجی غرناطہ شہر کے اس حصے میں داخل ہو گئے جو ابو عبداللہ کے کنٹرول میں تھا اور وہاں سے الزغل کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ ان لڑائیوں میں غرناطہ کے شہریوں اور سپاہیوں کا بھاری نقصان ہوا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات واضح ہونے لگی کہ غرناطہ کی سلطنت اب اندلس میں مہمان ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ غرناطہ میں مسلمانوں کی آپسی لڑائی مزید جانے لیتی، ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے لڑائی کا پلڑا ابو عبداللہ کے حق میں جھکا دیا۔ ہوا یہ کہ جب 1487 میں غرناطہ میں یہ خانہ جنگی جاری تھی، انہی دنوں فرڈیننڈ نے غرناطہ کے ایک ساحلی شہر فیلس مالکا پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ شہر غرناطہ سے 119 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ اپریل 1487 میں فرڈیننڈ II نے اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن شہر کے لوگوں نے دوستوں ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، بلکہ دلیری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ انہیں پوری امید تھی کہ الزغل ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ الزغل کو بھی فلیس مالکا کے محاصرے کی خبر مل چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ وہ غرناطہ کو خالی کر کے ابو عبداللہ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ فرڈیننڈ II کی چال کامیاب ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے الزغل اور مسلمانوں کو ایسے ہی مسائل سے دوچار کرنے کے لیے ابو عبداللہ کو مہرہ بنایا تھا، اور ابو عبداللہ ہر قدم پر فرڈیننڈ کے توقعات کے مطابق ہی قدم اٹھا رہے تھے۔ تاہم الزغل زیادہ دیر تک اس شش و پنج کا شکار نہ رہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ الزغل کا تو بیانیہ ہی یہ تھا کہ وہ صلیبیوں سے صلح نہیں بلکہ جنگ کریں گے۔ اب وہ اپنے بیانیے سے تو نہیں پھر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو غرناطہ اور الحمرا قلعے کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور دوسری فوج کے ساتھ وہ فرڈیننڈ II سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ سے بھی درخواست کی کہ وہ اس مشکل گھڑی میں آپسی لڑائی کو بند کریں، اسے طول نہ دیں اور صلیبی لشکر کے ناکام ہونے تک، ان کا مقابلہ کرنے تک الحمرا قلعے پر قبضہ نہ کریں، حملہ نہ کریں۔ ابو عبداللہ نے بظاہر ان کی بات اس وقت مان لی اور الزغل فیلس مالکا کی حفاظت کے لیے چل پڑے۔ وہ جس راستے سے گزرتے دوستوں، ان کی فوج وہاں بڑے بڑے الاؤ روشن کر کے اپنی آمد کی خبر دیتی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمام مسلمان الزغل کے پرچم تلے جمع ہو کر فرڈیننڈ II کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طریقے سے دشمن کو اپنی طاقت دکھا کر خوفزدہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دوستوں، جیسے ہی الزغل اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلے، ابو عبداللہ نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ان کے حامی شہر بھر میں پھیل گئے اور شہر کے میناروں پر چڑھ کر زور زور سے ابو عبداللہ کے سلطان ہونے کا اعلان کرنے لگے۔ ابو عبداللہ بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور لوگوں سے انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ جس فوج کو الزغل غرناطہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، وہ بھی جان بچانے کے لیے یا پھر ہوا کا بدلتا رخ دیکھ کر ابو عبداللہ کے ساتھ مل گئی۔ یوں غرناطہ کے تخت پر ایک بار پھر ابو عبداللہ کا قبضہ ہو گیا، یعنی فرڈیننڈ II کے مہرے کا۔ اب ذرا دوستوں الزغل کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ الزغل غرناطہ کے حالات سے بے خبر فیلس مالکا کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ بظاہر یہ لشکر بڑی شان و شوکت سے محاصرے کا شکار شہر کے قریب پہنچا اور شہر کی دیواروں پر کھڑے لوگوں نے بھی اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہاں کے شہری خوش تھے کہ اب انہیں محاصرے سے نجات ملے گی، لیکن جو ہوا وہ ان کے توقعات کے بالکل برعکس تھا، پریشان کر دینے والا تھا۔
یہ الزغل کا لشکر رات کے وقت شہر کے قریب پہنچا تھا اور اسی وقت انہیں اطلاع ملی کہ غرناطہ پر ابو عبداللہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی الزغل نے اپنی فوج کو واپس چلنے کا حکم دیا اور ساری فوج راتوں رات میدان جنگ سے غائب ہو گئی۔ جب صبح شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مدد کے لیے آنے والی فوج غائب ہو چکی ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ جنہوں نے اتنی دیر سے صلیبی لشکر کو اپنے بلبوتے پر روک کے رکھا تھا، انہوں نے فرڈیننڈ II کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شہر بغیر کسی مزاحمت کے اب صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دوستو، فرڈیننڈ II کا ابو عبداللہ کو رہا کرنے کا فیصلہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ مسلمانوں میں ایسی دراڑ پیدا ہو چکی تھی جسے جوڑنا اب بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں کی اسی آپسی اختلاف سے دشمن بھرپور فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ بہرحال دوستو، غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ ہونے کے بعد الزغل کے لیے کافی مشکل پیدا ہوئی۔ انہیں غرناطہ پر دوبارہ قبضہ کرنا مشکل دکھائی دے رہا تھا، چنانچہ وہ غرناطہ کے ایک اور شہر وادی اش چلے گئے اور وہاں اپنی بیس قائم کر دی۔ وادی اش کے علاوہ المریہ اور بستہ شہر بھی الزغل کے ہی کنٹرول میں رہے، جبکہ غرناطہ سمیت کچھ علاقوں پر ابو عبداللہ کا کنٹرول ہو گیا۔ اب غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت، جو کہ پہلے کے مقابلے میں بھی آدھی سے کم رہ گئی تھی، وہ بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کے متحد ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرڈیننڈ II نے غرناطہ کے سب سے اہم شہر حصار مالکا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ فیلس مالکا شہر سے صرف 38 کلومیٹر دور تھا۔ حصار مالکا غرناطہ کی بڑی اہم بندرگاہ تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غرناطہ کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہی اسی شہر کے ذریعے تھا۔ فرڈیننڈ II اس شہر پر قبضہ کر کے غرناطہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے آنا چاہتے تھے، یعنی چاروں طرف سے گھیرے میں۔ چنانچہ انہوں نے فیلس مالکا سے سیدھا حصار مالکا کا رخ کیا اور اس کا گھیراؤ کر لیا۔ لیکن حصار مالکا دوستوں کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس شہر کی حفاظتی دیواریں اور مینار بہت بلند اور بہت مضبوط تھے۔ اس وجہ سے اس شہر کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ جب صلیبیوں نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اس پر حملے شروع کیے تو مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صلیبی لشکر بار بار شہر کی حفاظتی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن مسلم فوج ہر بار انہیں پیچھے دھکیل دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار تو صرف ایک دن میں 12,700 صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب محاصرہ طول پکڑنے لگا اور موسم سرما قریب آ گیا تو دونوں ہی فوجوں کے لیے دوستوں حالات خراب ہونے لگے۔ صلیبی لشکر کے پاس بھی خوراک کی کمی ہو رہی تھی، جبکہ شہر کے اندر بھی کھانے پینے کا سامان تقریباً ختم ہو رہا تھا۔ ان حالات میں دونوں ہی لشکر جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو امید تھی کہ موسم سرما شروع ہونے کے بعد سخت سردی اور خوراک کی شدید کمی کی وجہ سے صلیبی لشکر کے لیے محاصرہ جاری رکھنا ناممکن ہوگا۔ اسی امید پر شہر کے عام مسلمان صلیبیوں کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی آپسی لڑائی نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے کہ جب فرڈیننڈ II اپنے پورے لشکر کے ساتھ مالکا میں موجود تھے تو اس وقت انہیں شکست دینے کا مسلمانوں کے پاس سنہری موقع تھا۔ اگر ابو عبداللہ اور محمد 13 میں اتفاق ہوتا اور یہ دونوں پوری طاقت سے حملہ کر دیتے تو فرڈیننڈ II کو فیصلہ کن شکست دی جا سکتی تھی، لیکن ان دونوں مسلم حکمرانوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں یہ سنہری موقع گنوا دیا۔ ابو عبداللہ تو مکمل طور پر فرڈیننڈ II کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، سو انہوں نے مالکا کی کوئی مدد کیا کرنی تھی۔ لیکن الزغل بھی مالکا کی مدد کرنے کی خواہش کے باوجود مدد نہ کر سکے اور اپنی فوج کے ساتھ وہاں نہیں جا سکے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں ابو عبداللہ ان کے دارالحکومت اور دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ الزغل مالکا کو بچانے کی شدید خواہش کے باوجود اس شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ الزغل نے مالکا کی مدد کے لیے ایک چھوٹا سا فوجی دستہ بھیجا تھا، لیکن یہ دستہ فرڈیننڈ II کو ہرانے کے لیے ناکافی تھا۔ ویسے بھی دوستوں، یہ دستہ کبھی مالکا پہنچ ہی نہیں سکا، کیونکہ ابو عبداللہ کی فوج نے راستے میں ہی اس دستے پر حملہ کر کے اسے تتر بتر کر دیا تھا۔ یہ کارروائی انہوں نے فرڈیننڈ II کو خوش کرنے کے لیے کی تھی اور اس کا انہیں وقتی طور پر بھرپور صلہ بھی ملا۔ فرڈیننڈ II نے اس کارنامے سے خوش ہو کر ابو عبداللہ کو بہت سے قیمتی تحائف یعنی گھوڑے، ملبوسات اور پرفیومز وغیرہ تحفے میں بھیجے۔ جب یہ ہو رہا تھا، یعنی غرناطہ کا ایک حکمران صلیبیوں کا ساتھ دے رہا تھا، تو دوسری طرف عام مسلمان اب اپنی مدد آپ کے تحت لڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ان دلیر مسلمانوں میں وادی اش کے ایک مسلمان ابراہیم الجربی بھی شامل تھے۔ انہوں نے غرناطہ کو صلیبی حملوں سے بچانے کے لیے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔
وہ منصوبہ یہ تھا کہ اسپین کے دونوں حکمرانوں یعنی فرڈینینڈ ٹو اور ملکہ ایزابل کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ان کا خیال تھا کہ جب یہ دونوں حکمران نہیں رہیں گے تو غرناطہ پر صلیبیوں کے حملے بند ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ڈی مورالائز ہو کر اسپین کی حدود میں واپس چلا جائے گا۔ ابراہیم الجربی نے 400 دیگر آدمیوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ وہ اپنی جانیں دے کر بھی فرڈینینڈ ٹو اور ملکہ ایزابل کو ہلاک کریں گے۔ ان لوگوں نے جو پلاننگ کی وہ دوستو سراسر خودکشی تھی۔ پلاننگ یہ تھی کہ ابراہیم الجربی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کریں گے اور لڑائی میں جب ان کے زیادہ تر ساتھی مارے جائیں گے تو وہ اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ گرفتاری کے بعد وہ صلیبیوں کو یقین دلائیں گے کہ ان کے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ خفیہ فوجی راز ہیں اور وہ یہ راز صرف بادشاہ اور ملکہ کو بتائیں گے۔ تو جب صلیبی سپاہی انہیں بادشاہ اور ملکہ کے پاس لے کر جائیں گے تو موقع ملتے ہی ابراہیم الجربی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس کارروائی کے بعد ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کارروائی کا رسک لے لیا۔ پلان کے مطابق یہ 400 لوگ حصار مالکا پہنچ گئے، انہوں نے صلیبی لشکر پر حملہ کیا اور ان میں زیادہ تر لڑتے ہوئے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ پکڑے جانے والوں میں ابراہیم الجربی بھی شامل تھے۔ اب ابراہیم کا اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے پلان کے مطابق صلیبیوں کو بتایا کہ ان کے پاس بہت اہم معلومات ہیں جنہیں وہ صرف بادشاہ اور ملکہ سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شاہی خیمے میں لے جایا جائے۔ اب بادشاہ اور ملکہ کی آپ خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس وقت خیمے میں موجود نہیں تھے، چنانچہ سپاہیوں نے ابراہیم کو ایک اور خیمے میں لے جا کر بٹھا دیا جہاں ایک اسپینش امیر اور ان کی بیوی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابراہیم چونکہ بادشاہ اور ملکہ کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا وہ اس امیر اور اس کی بیوی کو ہی بادشاہ اور ملکہ سمجھ کر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے پاس ایک خنجر تھا جو کسی وجہ سے صلیبیوں کی آنکھوں سے بچ گیا تھا۔ اسی خنجر سے انہوں نے امیر کو شدید زخمی کر دیا، لیکن شور شرابہ سن کر باہر کھڑے سپاہی خیمے میں آ گئے اور انہوں نے ابراہیم الجربی کو قتل کر دیا۔ یوں دوستو صلیبی بادشاہ اور ملکہ تو محفوظ رہے، لیکن ابراہیم کی قربانی ہو گئی اور وہ بھی رائے گاں گئی۔ صلیبیوں نے ابراہیم کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں منجنیک سے حصار مالکا شہر کے اندر پھینک دیا۔ شہر کے مسلمانوں نے جب یہ لاش اور اس کے ٹکڑے دیکھے تو انہوں نے ان ٹکڑوں کو جمع کر کے سی دیا اور لاش کو عزت و احترام سے غسل دے کر دفن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم الجربی کا بدلہ لینے کے لیے ایک عیسائی قیدی کو قتل کیا اور اس کی لاش ایک گدھے پر رکھ کر صلیبیوں کے کیمپ میں بھیج دی۔ بہرحال دوستو، کئی ماہ کے محاصرے کے بعد حصار مالکا شہر کے لوگوں کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ ان کے پاس خوراک بالکل ختم ہو چکی تھی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ گدھوں، کتوں اور بلیوں کو مار کر کھانے لگے تھے۔ جن لوگوں کو کھانے کے لیے یہ جانور بھی نہیں ملتے تھے وہ درختوں کے پتے کھا رہے تھے۔ بھوک اور بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ لوگ مرنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے والا بھی کوئی نہیں تھا، چنانچہ لاشوں کے گلنے سڑنے سے ہر طرف بدبو پھیلنے لگی اور شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا۔ تنگ آ کر شہریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر کو اس شرط پر صلیبیوں کے حوالے کیا جائے کہ مسلمانوں کو شہر سے جانے کی اجازت دے دی جائے بحفاظت، یعنی انہیں غرناطہ یا کسی دوسرے مسلم شہر جانے کے لیے محفوظ راستہ، سیف پیسج دے دیا جائے۔ لیکن جب شہر والوں نے فرڈینینڈ ٹو کے پاس صلح کا پیغام بھیجا تو فرڈینینڈ ٹو نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ شہر کے لوگ زیادہ دیر اب مزاحمت کے قابل ہی نہیں رہے۔ فرڈینینڈ ٹو کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ شہر کے لوگ بھوک اور لاشوں کی بدبو سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے کچھ دن بعد ہی شہر کے دروازے خود کھول دیے۔ دروازے کھلتے ہی صلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ جب فوجی شہر میں پہنچے تو وہاں موجود لاشوں کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا دو بھر تھا۔ اسی لیے فرڈینینڈ ٹو اور ایزابل کے شہر میں آنے سے پہلے ان لاشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ اس کے بعد شہر میں موجود تمام مسلمان سپاہیوں کو قید کر دیا گیا، جبکہ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے صلیبی فوج میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوستو، حصار مالکا کی فتح غرناطہ کے زوال میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت تک یہ صورتحال تھی کہ فرڈینینڈ ٹو ابو عبداللہ کو ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے علاقوں کو نشانہ نہیں بناتے تھے جو ابو عبداللہ کے وفادار تھے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ الزغل کے خلاف ہو کر ابو عبداللہ کا ساتھ دیں جو کہ ان کا مہرہ تھا۔
لیکن اب جب کہ غرناطہ کی سلطنت بہت ہی معمولی سی چھوٹی سی رہ گئی تھی، اس میں بھی نااتفاقی تھی، تو اب فرڈیننڈ نے اپنے منصوبے کا فیز 2 شروع کیا۔ انہوں نے غرناطہ کے بچے کھچے ان علاقوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا جو ابو عبداللہ کے وفادار تھے۔ ابو عبداللہ ایک مہرے کی طرح استعمال ہو چکے تھے، اور یہ مہرہ بھی بیکار ہو چکا تھا، اور اس مہرے کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ ابو عبداللہ اب یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر اب بھی صلیبی حملہ نہ روکا گیا تو بچی کھچی سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نوجوان سلطان کے پاس اب اتنی فوج بچی ہی نہیں تھی کہ وہ فرڈیننڈ کو چیلنج کر سکے۔ اپنے چچا الزغل سے وہ اتنی دشمنی مول لے چکے تھے کہ اب چچا بھتیجے میں صلح صفائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان حالات میں ابو عبداللہ نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے وہی کیا جو ان سے پہلے اندلس کے کئی مسلم حکمران کر چکے تھے۔ انہوں نے افریقی مسلمانوں سے مدد مانگ لی، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان دنوں شمالی افریقہ کی مسلم حکومتیں اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ غرناطہ کی وہ کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس دور میں دوستو آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ ایک بڑی فوجی طاقت تھی، لیکن وہ غرناطہ سے 4000 کلومیٹر دور تھی۔ البتہ مسلمانوں کی ایک اور سلطنت، مملوک سلطنت، جو مصر، فلسطین اور شام وغیرہ پر حکومت کر رہی تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں اسپین کے نسبتاً زیادہ قریب تھی۔ یہ سلطنت اتنی طاقتور بہرحال تھی کہ اسپین کے عیسائی حکمرانوں کو چیلنج کر سکے اور غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ چنانچہ ڈسپریشن کے عالم میں ابو عبداللہ نے مصر کے مملوک حکمران ابو النصر کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ لیکن ابو النصر کو اسپین میں دوستو فوجی مہم بھیجنے میں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ ایک اور مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ان دنوں یعنی 1480 کی دہائی 1480s میں مملوکوں اور عثمانی ترکوں میں بھی لڑائی چل رہی تھی۔ ابو نصر نے عثمانیوں کے خلاف اسپین کے عیسائی حکمرانوں سے ایک عارضی اتحاد بھی کر رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے ان اتحادیوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے غرناطہ کی مدد سے معذرت کر لی۔ البتہ انہوں نے بیت المقدس میں، جو کہ مملوک سلطنت کا اس وقت حصہ تھا، وہاں صلیبی چرچ کے لیڈر سے کہا کہ وہ فرڈیننڈ کو غرناطہ پر حملے سے روکیں۔ چرچ کے لیڈرز نے فرڈیننڈ سے غرناطہ پر حملہ روکنے کی اپیل کی، مگر فرڈیننڈ نے اس چرچ کی اپیل کو نظر انداز کیا۔ وہ غرناطہ کو ختم کرنے کی پالیسی پر اڑے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے مسلم علاقوں کو ہڑپ کرتے جا رہے تھے۔ 1489 میں صرف غرناطہ، وادی عش، بسطہ اور المریہ کو چھوڑ کر غرناطہ کی تمام سلطنت صلیبیوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ جو علاقے باقی بچے تھے ان میں صرف غرناطہ ہی اب ابو عبداللہ کے کنٹرول میں تھا، باقی علاقے ان کے چچا الزغل کے قبضے میں تھے۔ 1489 میں فرڈیننڈ نے غرناطہ سے 97 کلومیٹر دور بسطہ شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی مسلمانوں نے کئی ماہ تک اپنے طور پر ان کا مقابلہ کیا اور ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہو سکتا تھا کہ صلیبی طویل لڑائی سے گھبرا کر اس وقت محاصرہ اٹھا لیتے، لیکن اس موقع پر ایک کمانڈر نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس کمانڈر کا نام تھا سیدی یحییٰ۔ یہ شخص بسطہ کی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے صلیبیوں کو ایک خط لکھا کہ وہ شہر کو ان کے حوالے کرنے پر تیار ہیں، بس بدلے میں اس کی اور شہر کی باقی ایلیٹ کلاس کی زمینوں اور دولت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ فرڈیننڈ نے اس کی آفر قبول کر لی اور شہر پر صلیبی پرچم لہرانے لگا۔ سیدی یحییٰ نے شہر کو صلیبیوں کے حوالے کرنے کے بعد خود بھی عیسائیت قبول کر لی اور اپنا نام بدل کر ڈان پیڈرو رکھ لیا۔ ڈان پیڈرو نے صرف بسطہ شہر کو ہی سرنڈر نہیں کیا، بلکہ اس نے صلیبیوں کے لیے ایک اور بڑا کارنامہ بھی انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ ڈان پیڈرو وادی عش گئے اور وہاں الزغل سے ملاقات کی۔ انہوں نے الزغل کو اس بات پر قائل کر لیا کہ صلیبیوں کا مقابلہ کرنا اب ناممکن ہے، اس لیے آپ اپنے زیر کنٹرول تمام شہروں کو صلیبیوں کے حوالے کریں اور بدلے میں ان سے اچھی خاصی دولت لے کر جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حیرت انگیز طور پر الزغل نے یہ بات مان لی اور وادی عش اور المریہ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ اب یاد رکھیں کہ الزغل وہی سلطان تھے جو صلیبیوں سے ہر قیمت پر لڑنے کا بیانیہ لے کر چلے تھے۔ اس کے بدلے میں دوستو الزغل کو غرناطہ میں ہی ایک بڑی جاگیر اور بہت سا مال و دولت دے دیا گیا۔ چند ہی ماہ بعد انہوں نے اپنی جاگیر فروخت کر دی اور اپنے قریب ترین ساتھیوں کے ساتھ افریقی ملک الجزائر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی اسپین نہیں لوٹے اور افریقہ میں ہی کسی وقت انتقال کر گئے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں۔
سلطان ابو الحسن کی ملکہ زوریہ، جن کی کہانی آپ جان چکے ہیں کہ وہ ایک عیسائی لڑکی تھیں اور انہیں اغوا کر کے مسلمان بنایا گیا تھا۔ ملکہ زوریہ اپنی سوتن ملکہ عائشہ اور ان کے بیٹے ابو عبداللہ کے خلاف ازغل کے ساتھ تھیں۔ جب ازغل نے ہتھیار ڈالے تو اس وقت بھی ملکہ زوریہ اور ان کے بیٹے وادی عش میں ازغل کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ لیکن جب ازغل الجزائر چلے گئے تو ملکہ زوریہ ان کے ساتھ الجزائر نہیں گئی، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اسپین میں ہی رہیں۔ انہوں نے اپنا پرانا مذہب عیسائیت پھر سے اختیار کر لیا اور اپنا پہلا نام ایزابل بحال کر لیا۔ یہی نہیں دوستوں، ان کے دونوں بیٹے سعد اور نصر بھی عیسائیت اختیار کر گئے اور انہیں فرڈیننڈ II نے عہدے دے کر اپنے دربار کا حصہ بنا لیا۔ دسمبر 1489 میں غرناطہ سلطنت کے دارالحکومت غرناطہ شہر کے علاوہ باقی پوری سلطنت صلیبیوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ غرناطہ کا زوال حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ہوا تھا۔ 1483 سے لے کر 1489 تک محض 6 برس کے عرصے میں یہ اچھی خاصی بڑی سلطنت ختم ہو گئی تھی، یعنی فرڈیننڈ II کی ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی کام کر گئی تھی۔ اب غرناطہ کی ٹرائی اینگل کے 2 کونے یعنی ابو الحسن اور الزغل میدان سے ہٹ چکے تھے۔ اب صرف ابو عبداللہ ہی باقی بچے تھے، لیکن ان کے پاس تھا کیا؟ ایک شہر غرناطہ، اور وہ بھی مکمل طور پر اسپین کے گھیرے میں چاروں طرف سے بچ نکلنے کا یا بیرونی مدد کا کوئی موقع، کوئی امید نہیں تھی۔ ابو عبداللہ نے غرناطہ کی پوری سلطنت پر قبضے کے لیے اپنے باپ اور چچا سے جو جنگ چھیڑی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اب ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شہر بچا تھا، اور وہ بھی کچھ عرصے کا مہمان تھا۔ غرناطہ میں مسلمانوں کی اس آخری نشانی کا انجام کیا ہوا؟ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو کی کہانی دوستو اس سلسلے کے آخری ویلاگ میں ضرور دیکھیے گا، اور یہ تمام پلے لسٹ، یہ مکمل پلے لسٹ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ یا کلک کر لیجئے، تاکہ آپ جان سکیں کہ قومیں اور ملک جب تباہ ہوتے ہیں، تباہی کے راستے پر چلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے۔